اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق اللہ العظیم۔ قاتل الذین، جنگ کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ولا یحرمون، اور نہ وہ حرام جانتے ہیں، ما حرم اللہ ورسولہ، ان چیزوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا تعلق اہل کتاب سے ہے، یعنی کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں جانتے، تو ان اہل کتاب سے اے مسلمانوں تم جنگ کرو، تم قتال کرو، یہاں تک کہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کر دیں، عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر جزیہ دیں، پھر ان سے جنگ نہ کرو، جزیہ نہ دیں، ان سے جنگ کرو ورنہ یہ یہاں سے نکل جائیں۔ اس سے قبل جو آیات تھیں اس میں شروع سے آیت نمبر 28 تک خطاب تھا مشرکین کو، کہ مشرکین یہاں سے نکل جائیں، جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اب چونکہ یہاں پر یہود بھی کچھ نہ کچھ آباد تھے، نصارہ عیسائی بھی کچھ آباد تھے، اسی طرح سے سابئین اور مجوسیین کچھ یہ لوگ بھی آباد تھے، تو چونکہ ان میں سے زیادہ تعداد یہودیت کی تھی، اس لیے اب ان کے متعلق ارشادات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اگر یہ اللہ کی حرام کی ہوئی اور اللہ کے رسول کے حرام کی ہوئی چیزوں کو نہیں چھوڑتے اور علی الاعلان ان چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں، علی الاعلان ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا تو ان کے مذہب میں بھی ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور خطرہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے، اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کے ایمان کو نقصان پہنچائیں گے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے چلے جا رہے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو۔ ہاں اگر یہ اس بات پر تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہم جزیہ دیتے ہیں تو پھر یہ جزیہ دیں گے، ورنہ پھر یہاں سے یہ چلے جائیں، اور اگر یہ لوگ یہاں سے جاتے بھی نہیں، جزیہ بھی نہیں دیتے، تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی جائے گی۔ اور جہاں تک یہودیوں کا معاملہ ہے تو یہودی جو ہیں یہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، نصارہ سے بھی بڑھ کر یہ لوگ دشمن ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے زیادہ ایمان والوں کے دشمن جو ہیں وہ یہود ہیں اور اس کے بعد مشرکین ہیں۔ تیسرے نمبر پر نصارہ کا آتا ہے کہ وہ اتنے متشدد مسلمانوں کے معاملے میں نہیں ہیں، اور فرمایا کہ جتنی مرضی ان کے ساتھ پیار محبت سے رہ لو، ان کے ساتھ معاملات کر لو، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی ہمارے خالق نے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم سے خوش نہیں رہ سکتے، ہاں ایک ہی صورت ہے، اسلام تم چھوڑ دو، یہودیت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہاں سے جاتے بھی نہیں، یہ لوگ ایمان بھی قبول نہیں کرتے، تو فرمایا کہ پھر ان سے کہو کہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس، جزیہ جو ہے وہ تم ادا کرو گے۔ اور اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ جزیہ شاید ہم یہ بات سمجھیں تو یہ تو ایک زیادتی ہے، ظلم ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ بڑا معمولی سا تھا۔
اتنا معمولی تھا کہ ہر ایک دے سکتا تھا۔ جو ان میں سے مالدار ہے، خوب مالدار ہے، وہ 48 درہم دے گا سالانہ، 48 درہم سالانہ۔ اور درہم آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو صرف 46 روپے کا درہم بنتا ہے، یعنی 2023 کے اعتبار سے صرف 46 روپے کا۔ تو ایک مالدار جو ان میں سے ہے وہ 48 درہم دے گا، جو آج کل کے حساب سے صرف 2200 روپیہ بنتا ہے، 2200 روپیہ، اور یہ بھی کیسا؟ سالانہ طور پر، سالانہ۔ اور اس سے جو متوسط درجے کا ہے وہ 24 درہم دے گا، اور جو غریب ہے وہ 12 درہم دے گا، یعنی کہ ہر مہینے کا 1 درہم، ہر مہینے کے 46 روپے۔ آج کل کے حساب کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی آج کل کا حساب، آج کل درہم جو ہیں وہ اتنے بنتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بالکل رقم کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں ان کو رسوا کرنا مقصود ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ عین یدم وہم صاغرون، کہ یہ رسوا ہو کر کیسے دیں؟ کہا کہ کبھی مسلمان لینے کے لیے نہ جائے، بس آرڈر دیا جائے اور یہ لوگ خود لے کر آئیں، خود وصول کریں، اور ان سے لیا بھی جائے تو یہ دینے والے ہوں، اور مسلمان آرام سے بڑی عزت کے ساتھ وصول کرنے والا ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے مسلمان اس بات کو کریں اور اس چیز کو وصول کریں۔ اور خرچ کہاں پر کیا جائے گا؟ جزیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو ان جوان کافروں سے لیا جاتا ہے، اور جو کہ یعنی مسلمانوں کے ماتحت رہنے والے ہوں، مومنوں کی رعایا ہوں وہ جوان کافر، اور اس پیسے کو پھر جو ہے اس فوج پر اور ملک کے دفاع پر جو ہے خرچ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کاروبار کرنے والے ہیں، ان کی عورتوں سے، ان کے بچوں سے، ان کے بوڑھوں سے، ان کے معذوروں سے کسی قسم کا جزیہ نہیں لیا جاتا، کمانے والے جوانوں سے لیا جاتا ہے، اور یہ بھی ملک کے دفاع پر خرچ کیا جاتا ہے۔ جس ملک میں رہ کر یہ کاروبار کرتے ہیں، ان کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، ان کی ملیں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس جاب کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ لوگ دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ دفاع کرنا تو ان کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی انہی کے فائدے کے لیے ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان آیات کے اندر جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو جو عزت عطا فرمائی ہے، یہ اسی صورت میں ہے جب کہ مسلمان جو ہے وہ جہاد والی زندگی گزارے، ایک مسلمان فوقیت والی زندگی گزارے، اپنی ترتیب پر، اپنے اسلام پر قائم رہے، تو پھر اس کی یقینی طور پر عزت ہے۔ لیکن آج جیسے معاملات ہیں تو آج غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات، اور ہم ڈرتے ہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے۔ جزیہ لینا یہاں پر رہنے والے بڑی دور کی بات ہے، یہاں پر جو غیر مسلم رہتا ہے وہ بڑے جو ہے وہ یہاں پر بڑے حوصلے کے ساتھ رہتا ہے، اور اسی طریقے سے بڑی بدمعاشی کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو مجھے سپورٹ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ہم آئے روز ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں عزت اپنی جو ہے خود کروانی ہے، اور وہ عزت حاصل ہوگی قرآن پاک کے ساتھ جڑنے سے، احادیث کے ساتھ جڑنے سے، اور جڑنے کا مطلب یہ ہے جو احکامات ہیں ان میں عمل کیا جائے، اور اس میں ایک بہت بڑا حکم جہاد کا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، اور اسی جہاد کے ساتھ مسلمانوں کی عزت منسلک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔